کہ ایک بچہ ذرا بڑا ہوا، ہوش و حواس سنبھالا، ذرا سمجھدار ہوا، اپنی امی سے پوچھا میرے دادا جان کہاں ہیں؟ امی بولی مر گئے ہیں۔ دادی جان کہاں ہیں؟ امی بولی مر گئے ہیں۔ اور کئی رشتہ داروں کے بارے میں اس نے پوچھا، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، سب مر گئے تھے۔ امی نے جواب دیا کہ سب مر کے چلے گئے ہیں۔ بچہ ڈر گیا، اس گھر میں موت بہت آتی ہے، سب لوگ مر کے چلے گئے ہیں۔ موت سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ گیا، بھاگا تو میدان کے پاس سے گزرا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ بچے کھیلتے، مٹی دھول اڑتا ہے، تو بچہ جو بھاگ رہا تھا ان لوگوں سے کترا کر مٹی سے بچ کر بھاگ رہا تھا۔ تو ایک بچہ کہنے لگا کہ آج تم مٹی سے بچ کر بھاگ رہے ہو، ایک دن تمہارے اوپر سینکڑوں میں مٹی ڈال دیا جائے گا۔ بچہ اور گھبرا گیا، ارے میں جس موت سے بھاگ رہا ہوں پھر وہی موت کا تذکرہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ سوچا وہ جنگل ہے، بہت دور چلا جاؤں گا میں موت سے بچ کر۔ وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگا، سامنے دیکھا کہ ہاتھی آ رہا ہے۔ بچہ ڈر گیا، ہو گیا آج موت میرے سامنے ہے، بچنے والا نہیں ہو گیا آج میں مر جاؤں گا۔ لیکن پھر بھاگتے بہت دور اندر جنگل میں چلا گیا، دیکھا ہے کہ ایک مضبوط سی چھوٹی سی کوٹری بنی ہوئی ہے، ایک کوٹری بنی ہوئی ہے جس میں چھوٹا سا دروازہ ہے۔ وہ بچہ سوچا کہ میں اس میں گھس جاؤں گا، موت سے بچ جاؤں گا، اس نیت سے بچہ کوٹری کے اندر اور دروازے سے اندر چلا گیا۔ اندر دیکھتا ہے کہ ایک کونے میں ایک سانپ بالکل فن کھڑا کر کے تیار ڈسنے کے لیے کھڑا ہے، دوسرے کونے میں ایک بچھو ہے۔ وہاں گیا، موت اس کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ آخرکار وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر گیا، اللہ سے مدد مانگنے لگا، اللہ آپ ہی جان بچانے والے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، نادان تم نے مجھ سے موت کی بھیک مانگی ہے، دیکھو اب جب موت کے اسباب تیرے سامنے ہیں میں تجھے کیسے موت سے بچاتا ہوں۔ سانپ باہر آ کر چلا گیا، بچھو باہر آیا، ہاتھی کو ڈنک مارا، ہاتھی بھی مر گیا، بچھو چلا گیا۔ تو میرے دوستو واقعہ سے عبرت یہ لینا ہے، موت سے کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ وہ گھر سے اس لیے بھاگا تھا کہ موت سے بچ کر بھاگ جائیں گے، یا ہمارے پورے اہل خاندان جو پہلے سے آئے تھے مر کر چلے، بہت موت آتی ہے، لیکن جہاں جا کر کے چھپا وہاں بھی موت اس کے نظر کے سامنے۔ آخر اللہ سے مدد مانگی، حیات کی بھیک مانگی، اللہ تعالیٰ نے موت کے چنگل سے بچا لیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ مرنے والا تھا، موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ جب جس کی جہاں موت رکھے ہیں وہیں مریں گے۔ تو میرے دوست ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مرے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ مالدار شخص، بہت مالدار تھا، اچھا بلڈنگ بنائے، بہت بڑا محل، ہر طرح کی نعمتیں سجا کر کے رکھا، پارٹی رکھا، چیئر پر ایک دم اپنے گدے پر مست ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے نوکر وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ ایک فقیر سا شخص پرانے لباس میں گردن میں ایک جھولا لٹکائے ہوئے آیا، نوکر سے کہنے لگا کہ جاؤ تمہارے مالک کو میرے پاس بلاؤ۔ کہ نہیں میرے مالک آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ظاہری دیکھنے میں شکل حلیہ کے اعتبار سے کیا تھا، فقیر تھا، پرانا لباس پہنا ہوا تھا، گردن میں ایک جھولا لٹک رہا تھا۔ اس لیے کہا کہ میرے مالک تو بڑے مالدار ہیں، کروڑوں کے آج یہ پارٹی چل رہی ہے، آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ کہ جاؤ اپنے مالک کو، وہ آئیں گے، یقیناً میرے پاس آئیں گے۔ جب جا کر کے اپنے مالک سے واقعہ سنایا تو کہنا اس نے گستاخی کی تو اس نے کے ساتھ اس کو سزا نہیں دیا۔ میرے دوست تو پھر نہیں آیا، پھر وہ زور زور سے کھٹک آواز کرنے لگا، دروازہ بجانے لگا۔ آخرکار وہ خود آیا، کہنے لگا کہ اب تیرا وقت آ چکا ہے، تم میرے جو ظاہری حلیے سے دیکھتا ہو نا، پرانا لباس پہنا ہوا، جھولا لیا ہوا، میں وہ نہیں ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اور وہ تڑپ گیا، موت کی بھیک مانگنے لگا۔ لیکن میرے دوستو جو ہر طرح کے اسباب مہیا تھا، گویا کہ پارٹی کرنے والا تھا، اس کی موت آ رہی ہے، مرنے والا ہے، موت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یہاں جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے تو بہانے کرتے ہو نا، فلاں کام ہے، موت آ جائے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایک سیکنڈ میں روح نکالی جائیں گی، مر کے چلے جائیں گے ہم سب۔ میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مر کر اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن آج ہم اس سے بالکل غافل ہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں بالکل ہی دین نہیں۔ میرے دوست افسوس کی بات ہے،
जिस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा गया है, उस मकसद को हम बिल्कुल पसे पुष्ट डालकर जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमें मरकर अपने रब के पास नहीं जाना। जिंदगी के एक लम्हे के बारे में सवाल जवाब नहीं होगा, एक एक सेकंड के बारे में हमारा रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे दोस्तों। एक एक लम्हे के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि अपनी जिंदगी में क्या किया।